کیا کرنا چاہیے؟ ان کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی اخلاقی تعلیمات وہی ہیں جو ملت ابراہیم کے پیروکاروں کے پاس ہیں. جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اخلاقیات کی تعلیم ہے، وہی تعلیمات ان لوگوں کے پاس بھی ہیں کہ جو ملت ابراہیم نہیں کہلاتے یا ابراہیمی نہیں کہلاتے، ان کے بھی اخلاقیات ہی ہیں. گویا ابراہیمی ہوں یا غیر ابراہیمی ہوں، ان کے اندر دو چیزیں تو بڑی واضح مشترک ہیں. ایک چیز یہ کہ انسان ہونا، بنی آدم ہونا، یہ ہم سب میں مشترک ہے، خواہ وہ کسی دھرم، کسی مذہب، کسی نظریے سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ انسان ہے. اور دوسری بات جو دنیا کے ادیان کے پیروکاروں میں مشترک ہے، وہ ان کی اخلاقی تعلیمات ہیں. اخلاقی تعلیمات ان کی مشترک ہے. ایک تو ہمارے ہاں انسانیت مشترک ہے، اور دوسرا اخلاقی جو جتنی قدریں ہیں ہماری اور دنیا کے جتنے بھی باقی ادیان ہیں، ان سب کے درمیان مشترک ہیں. میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں کہ دنیا کا کوئی مذہب یہ کہتا ہو کہ جھوٹ میں نجات ہے. سب کہتے ہیں سچائی میں نجات ہے. میں نے کہیں بھی نہیں پڑھا کہ دنیا کے کسی مذہب میں یہ کہا ہو کہ زنا جائز ہے. آپ الہامی کتابوں کو اٹھا لیں یا وہ ادیان جنہیں ہم الہامی نہیں کہتے، ابراہیمی نہیں کہتے، غیر ابراہیمی ہیں، ان کو دیکھ لیں. ان میں بھی زنا کے بارے میں یہ تعلیم ہے کہ زنا جو ہے وہ معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اسی طرح ملاوٹ کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح کسی انسان کا قتل، اس کو ہر مذہب اس کی مذمت کرتا ہے. یعنی اختلافات کے باوجود پوری انسانیت دو چیزوں پر تو متفق ہے. ایک تو آدم پر کہ ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں اور حضرت حوا ہماری ماں ہے. اور دوسری چیز جتنے بھی اخلاقی تعلیمات ہیں، اخلاقی اقدار ہیں، وہ تمام مذاہب میں یکساں ہیں. کوئی ایسا مذہب نہیں کہ اس کے ہاں اخلاقی قدریں کچھ اور ہوں اور ہمارے ہاں اخلاقی قدریں کچھ اور ہوں. اچھا علامہ صاحب، اخلاقی اقدار جو ہیں ان کو ظاہر ہے ہمیں اپنانا ہے، اور وہ ہر مذہب نے ہمیں ایک جیسی ہی تعلیم دی ہے اخلاقیات کے حوالے سے. آپ یہ فرمائیے گا کچھ ذمہ داریاں ہیں اسٹیٹ کی، کچھ ذمہ داریاں ہیں ہماری انڈیویجول، ہمیں انفرادی طور پر ان ذمہ داریوں سے نبرد آزما ہونا ہے. یہ فرمائیے گا کہ دوسرے جو ادیان کے ماننے والے ہیں، یا وہ ملت ابراہیم کے ماننے والے ہوں، ملت ابراہیم کا حصہ ہوں، یا نان ملت ابراہیمی ہوں، ان کے حوالے سے، ان کے جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے ہم مسلمانوں کا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ یقیناً ہمارا رویہ پوری انسانیت کو تباہی سے بچانے کا رویہ ہونا چاہیے. پوری انسانیت کی خدمات کے جذبات سے سرشار ہونے کا رویہ امت مسلمہ کا ہونا چاہیے. کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی تشریف لائے، ان کے بارے میں ان کی اپنی کتابوں میں بھی، ہماری کتابوں میں بھی یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے رسول بن کر آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رسول بن کر آئے. تو ہمارا رویہ اس حساب سے بہت زیادہ اوپر ہونا چاہیے کہ ہمارا پوری انسانیت کے ساتھ ایک ہمدردی اور خدمت کے جذبات سے سرشار ہونے کا رویہ ہونا چاہیے. اور اس کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے فرامین سے ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میدان جنگ میں جس کو تم زمین پر گرا چکے ہو، اب تم اس کو قتل کرنے کے قریب ہو، اگر وہ اس موقع پر بھی تلوار پھینک دیتا ہے، خنجر پھینک دیتا ہے، تم اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس نے جنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے. لہٰذا اب تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم اسے قتل کرو، اس کو آپ چھوڑ دیں. اور اس سے بڑھ کر انسانیت کی جان اور مال کے تحفظ کا کیا اصول ہو، کون دے سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیے کہ اسلام کی تاریخ میں یہ بات میں بڑے فخر سے کہتا ہوں، اور عقیدت کی بنیاد پر بھی اور تحقیق کی بنیاد پر بھی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح تھے نا، اور آپ کے بعد